فرسٹ آف آل اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے 12 کنٹریز ہیں, 15, ہاں چلے 15 کنٹریز ہیں, 15 چھوڑ کے میں کہتی ہوں 20 بھی ہو جائے, لیکن وہ پاکستان میں نہ آئے, کیونکہ پاکستان کو اس نے اتنا ڈیگریڈ کر دیا. میں چاہتی ہوں کہ وہ پاکستان میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے. یہ خواتین کو لے کر ایسی ایسی گندی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس پر پاکستان کی عوام آگ بگولا ہو گئی ہے. بہت سارے مولانا نے تو ذاکر نائک پر فتویٰ بھی لگا دیا ہے. شیعہ بھی ان کے خلاف ہیں, بریلوی بھی خلاف ہیں, اور کچھ دیوبندی, دارالعلوم دیوبند کا بھی ایک فتویٰ ہے ان کے خلاف. چاہے پیڈوفیلیا کے حوالے سے ہو, چاہے خواتین کا یہ جو ابھی آپ سن رہے تھے کہ اگر کوئی خاتون, میں بھی اس وقت آپ کے سامنے پروگرام کر رہی ہوں تو 20 منٹ سے زیادہ دیکھنے کے بعد اگر کسی جو الفاظ انہوں نے ادا کیے, میں بھی کہہ دیتی ہوں کہ اگر ہلچل نہیں ہو رہی ہے تو آپ پھر بیمار ہیں, کیا ہیں. جناب 12 سال کی 3 بچوں کو کہہ رہے ہیں میں نے ان کو اوارڈ نہیں دینے, یہ میرے نام ہے, مطلب کیا میسج, مطلب آپ کا 12 سال کی لڑکی کو دیکھ کے بھی ٹھڑک جاگ جائے گا. یہ تو بس پھر اس طرح کا وہ ہے. یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ عورت کو 13 منٹ نہ دیکھیں آپ اور آپ کو کچھ ہو نہ ہلچل تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. سب سے پہلے تو ان ڈاکٹر صاحب کی جو ڈگری ہے وہ لینی چاہیے اور اس کو پراپرلی اینالائز کرنا چاہیے کہ یہ کوالیفائڈ کہیں سے نہیں لگتے. میں آپ کی بات سمجھ, ابھی 20 منٹ تو آپ میرے پاس بھی کھڑے ہو گئے ہیں, تو اس سے اگر مجھے فیلنگ نہیں آئے تو مطلب میں بھی نہ مرد ہوں, مجھے بھی علاج کروانا چاہیے. آپ کو مجھے دیکھ کے کوئی فیلنگز نہیں آ رہی پچھلے 20 منٹ سے. وہی ہوگا, بہت بڑھیا لائسنس دیا انہوں نے, ریپ کر لو. بولا کہ ارے یار لڑکی نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے تھے, گرو ہمارا منع ہی کیا سالے کو. ہم نے کہا دبوچ لے, ہمیں تو معافی مانگ لیں گے بعد میں. یہی فرق ہے, جو ایک ڈاکٹر ہو کے برین کی سائنس کو اس طرح ٹویسٹ کر کے وہ عورت اور مرد کو صرف ایک بھوکے کتوں کی معنی دکھا رہا ہے. آپ سوچیں وہ کہاں کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے. اس کو بلا کے سب سے بڑی غلطی کی انہوں نے یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ انڈیا میں رہتا کیونکہ یہ ان کا ہی آدمی ہے, انڈیا سے بھاگا, وہ انڈیا تو ریسٹ کرنے پہ ہے اس کو, لیکن یہ ادھر ہی رہے, ان سے لوگوں سے مار کھاتا تو اچھا رہنا. اچھا انڈیا سے مار کھاتا, کھاتا تو اچھا رہنا. نمسکار دوستوں, چینل پر آپ کا ہاردک ابھینندن ہے. دوستوں, جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ذاکر نائک کو پاکستانی گورنمنٹ نے اپنا اسٹیٹ گیسٹ بنایا ہوا ہے. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری انڈیا بھاشا میں, اگر انڈیا کی بھاشا میں بولا ہے تو اس کو داماد بنا کر بلایا گیا ہے اور داماد کی طرح خاطرداری کی جا رہی ہے. لیکن دوستوں, یہ ایسا ہو گیا ہے کہ پاکستان کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے سانپ اور ششندر والا کھیل ہو گیا ہے کہ سانپ نہ اس کو نکل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. ایسے پاکستان ساتھ ہو گیا کہ کیونکہ ذاکر نائک ڈیلی ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے پاکستان میں رہ کر کے ان کی گرلز کے خلاف یا پاکستان کے خلاف, کہ اب یہ پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. ان کو گالی دے رہا ہے, ان کو پریز کر رہا ہے. دوستوں, تو ایسا کچھ اسٹیٹمنٹ لڑکیوں کے بارے میں دیا ہے کہ اگر لڑکی حجاب نہیں پہنتی تو اس کو چھیڑنا جو ہے صحیح ہے. جب یہ سب پاکستانی لڑکیوں کو پتہ چلا تو وہ بہت ہی ناراض ہوئی اس سے, اور انہیں اپنا ناراضگی ظاہر کیا. تو ویریس پلیٹ فارم سے آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے لوگ, پاکستان کی میڈیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ان کی پاکستانی لڑکیوں کے اس کے بارے میں کیا ریئیکشن. کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے, اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ, اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم ہے آدمی میں. آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے, آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے, مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے. وہ الگ بات ہے, اتنی ہلچل ہوتی ہے, آپ کو عادت ہو گئی تو ہلچل کم ہوتی ہے, اس کا مطلب نہیں کیا ہے, ہلچل ہونا ہی چاہیے. نہیں ہے تو آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, کچھ تو بیماری آپ کے پاس. اچھا, یہ کیا کہہ رہے تھے, سورہ نور کی کون سی آیت ہے ایسی؟ یہ تو ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے سورہ نور کی. وہ سورہ نور کی آیت ہے یا نہیں, اس سے ہٹ کے اصل جو موضوع یہ ہے کہ وہ جس ایک ڈاکٹر یہ بات کر رہا ہے, ایک میڈیکل ڈاکٹر جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے اوپنلی کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس میڈیکل کا نالج ہے, وہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے کیا پرموٹ کر رہا ہے 1400 سال پرانے والے نسخے, جس وقت نہ کوئی سائنس تھی, نہ تحقیق تھی, نہ کوئی علم تھا. آپ اس کو, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کہاں, کیا اس کا اصل میں نفسیاتی جو معاملہ ہے یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ عورت کو 13 منٹ نہ دیکھیں آپ اور آپ کو کچھ ہو نہ ہلچل تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. سب سے پہلے تو ان ڈاکٹر صاحب کی جو ڈگری ہے وہ لینی چاہیے اور اس کو پراپرلی اینالائز کرنا چاہیے کہ یہ کوالیفائڈ کہیں سے نہیں لگتے.
کہ ایسی بات کرتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے کہ آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں جہاں ہمارے پاس انسان کی نفسیات کا علم ہے، انسان کی باڈی سائنسز کا ہے، ہمیں اپنے تمام جو کردار اور تمام جو پرسنالٹی ہے اس کی ہمیں فلاس کا بھی پتہ ہے، ہمیں ان کی جو جتنے ہمارے ہوتے ہیں ارد گرد ان پہ امپیکٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی خود سے دیکھ سکتے ہیں، ان پہ قابو پا سکتے ہیں. میں کہتی ہوں یہاں پہ اس چیز کو کہ صورت کو ایک طرف کریں، مذہبی تعلیمات کو ایک طرف رکھیں. اگر آج ایک انسان میں سامنے تو 13 منٹ کی بات ہے، میں کہتی ہوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہو اور پھر بھی اگر آپ کو اس سے کوئی مینٹلی طور پہ اگر آپ اس کو جان کے سمجھ کے اس انسان کو آپ اس میں جنسی طور پہ اگر اس سے متاثر ہوتے ہیں تو دیٹس سم تھنگ رانگ ہیئر، کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم جانور کی خصلت پہ ہیں ابھی. کیونکہ ہمارا اولڈ برین اور نیو برین میں یہی تو فرق ہے کہ اولڈ برین ہمیں جانور کی طرف لے جاتا ہے، وہی چیزیں جبلتیں ہیں جو ایک جانور کی ہیں، جس کا مقصد صرف جو ہے افزائش نسل ہے اور اس کو فیمیل چاہیے اس کی اپنی بھوک کے لیے. لیکن ہمیں نیو برین کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں یہی کہ ہمیں اپنے اوپر کیسے کنٹرول ہونا چاہیے، ہم نے اپنے اوپر کیسے ورک کرنا ہے. ہماری اگر انٹریکشنز بھی کسی سے ہوتی ہیں تو کیا اس پرسن کے ساتھ ہماری کوئی مینٹل کوئی آپ کے ساتھ کسی طرح کی اس کے اندر ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکیں. جب آپ کا مائنڈ جو ہے متاثر نہیں کرتا، آپ کی پرسنالٹی میچ نہیں کرتی، تو یہ چیزیں تو بالکل نکل جاتی ہیں نا. اس کے اندر جنس تو آخر میں آتی ہے. دیکھیں نا، ان کو بولنے کہ اتنی شرم نہیں ہے اس کو جو ان میرڈ عورتوں کو انہوں نے بازاری بول دیا، ان سے گھر ماں بہن نہیں ہوگی، جو ان کی بیٹی نہیں ہوگی، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، جو کسی لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ کسی لوگ مطلب معاشی حالات سے نہیں کر پا رہے، وہ بازاری ہیں. بندہ پوچھے آپ ان کو بازاری کہہ رہے ہیں، ان کو کتنے ہرٹ، ایک آپ علم ہے اوپر دل دکھا رہے لوگوں کا، آپ کو اتنی شرم نہیں آتی؟ آپ کس وے سے ان کو بازاری کہتے ہو؟ آپ نے 2 عورتیں دیکھ لی بازاری ہیں تو آپ نے ہر عورت کو گندہ کر دیا. یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا علماء صاحب؟ آپ علماء بنتے پھرتے ہو، اپنے آپ علماء کہتے ہو، آپ یہ علماء. میں کہتا ہوں میں اب علماء ہیں، میں کیا نکل رہا ہے؟ یہ نائک نہیں ہے، یہ نائک کی صحیح جنہوں نے بولا صحیح بولا ہے میرے خیال سے. انہوں نے کہا کہ یہ بات شاہی مسجد کے اندر جو ہے وہ جمعے کا نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بین کر دی گئی کہ بھائی نہیں، ان کو اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اگر یہ جمعے کی نماز پڑھاتے تو پتہ نہیں اور کتنے فتنے فساد پاکستان میں برپا ہوتے. لہٰذا ان کا جو کوسچن آنسر سیشن تھا وہ بھی بین کر دیا گیا. ان کو جو نماز پڑھانے کا جو ایک ان کا خواہش تھی وہ بھی ان سے چھین لی گئی. اچھی بات ہے نا، میں کہتا ہوں دبا کے ان کے اوپر بین کریں. ان کو نماز پڑھانے کا حق ہی نہیں دیا گیا. علماء ہیں ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ فتنہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ کسی بغیر وہ جانچ پڑتال کیے ہوئے آپ کیوں اس کے اوپر فتنہ دے رہے ہو؟ میں کہتا ہوں آپ ہمارے کسی علماء بڑے علماء کے ساتھ بیٹھیں. یہ بیٹھتا بھی نہیں کسی کے ساتھ، ایک ہی جماعت میں کھڑا ہو کر جی کلمے پڑھا رہا ہے، لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے. یہ طریقہ کار ہے مسلمان کرنے کا؟ زبردستی کسی کو مسلمان کر سکتے ہو آپ؟ نہیں. آپ ان کو بیان دیتے ہو وہ صحیح ہوتا ہے. ایک آیت پڑھ کے سناتا ہے، ہمارے علماء نے ان کا ایک پردہ فاش کیا، ایک آیت کیا، اس کو ترجمہ اس نے غلط کر دیا پکڑ کے. میں کہتا ہوں ایک کسی ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھے، یہ 1 to 1 فیس کرے، ان کو دبا کے نہ باہر نکال دیں گے، اس کی اوقات دکھا دیں گے پکڑ کے. یہ علماء ہے، یہ فتنہ پلا ہوا ہے. ایک یہ ہو گیا دیوبند کا، ایک جو کراچی میں اور ہے اس نے بھی فتنہ کیا ہوا ہے. ایک اور بندہ ہے جو کیا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں جی نیوٹرل ہوں. وہ کیا نام ہے اس کا یار، علی مرزا صاحب، مرزا انجینئر صاحب. میں کہتا ہوں تینوں ایک قسم کے بس لاکھ. انڈیا نے صحیح نکالا ہے ان کو، انڈیا نے بیسٹ آف کیا ان کے لیے. اب پاکستان سے نکالیں گے، میں کہتا ہوں دھکے ہمارے. ان کو نصیحت ہے یہ کچھ پڑھ کے لکھ کے تو ہیں. آپ 2 قرآن، ایک قرآن تو پڑھیں آپ جا کے، حدیث کون سی پڑھ کے رہے ہیں آپ؟ دوستوں، پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں، کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد.